اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محمد یار نقشبندی مجددی آپ کو اسلامک ٹی وی اعلیٰ حضرت اسلامک ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم نے علم شریعت کورس کے حوالے سے دوسری نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم 5 بنیادی ارکان یعنی نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے موضوع پر ڈسکشن شروع کریں گے۔ آج کا موضوع ہے توحید، کلمہ۔ اس کے 2 پورشن ہیں۔ اس میں پہلا پورشن ہے توحید الہی، اور دوسرا پورشن ہے اس میں رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ لا الہ الا، کوئی شریک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس موضوع ٹاپک پہ پہلے شرک پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد کلمے کا پہلا حصہ کور کر کے پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ رسالت کے بارے میں ڈسکشن شروع کریں گے۔ اس کا پہلا پورشن ہے لا الہ الا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ شرک اصل میں کیا ہے؟ شرک کسی چیز کو شریک کرنا۔ شرک میں یہ پہلی چیز یہی ہے کہ ہم کسی کو کسی کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ فلانا بندہ شریک ہے۔ کیسے؟ بھائی اس کا شریک ہے جی، یہ کیسے بن گئے شریک؟ وہ اس طرح کے ہم اس کی جائیداد کے اندر حصے دار یعنی برابر کی شرکت جو فرماتے ہیں اس کو شریک کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کے اوپر کے اندر ہم وہ چیز جو سوائے اللہ کے کسی چیز کے لیے منسوخ کرنا شرک اور حرام ہے۔ ایسی چیز جو خود پیدا کی جائے، جس کا خالق کوئی نہ کوئی ہو، وہ خالق نہیں ہوتی، وہ اللہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے۔ گلاس شیشے کا بنا ہے، لوہے کا بنا ہے، کسی چیز سے بنا ہے، کسی چیز اس کا خالق موجود ہے۔ یعنی اگر شیشے کا بنا ہے تو اس کا شیشہ، اس کو بنانے کے لیے وہ مشین جس کے اندر وہ اس کو ڈالا گیا شیشے کو پگھلا کر، پھر وہ اس کو شیپ دے گا، شیپ دینے کے بعد پھر اس کو نکالے گا تو وہ مکمل گلاس بن جائے گا، کیونکہ اس کا خالق موجود ہے، کیونکہ اس کے خالق کے اندر پہلا جزء مادہ ہے، اس کے اندر شیشے کے بعد مشین ہے جو اس کو ڈیزائن کر رہی ہے، بنا رہی ہے، اس لیے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں اور اللہ کا قدیم ہونے میں اور ذاتی صفات ہونے میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے، کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات، پوری مخلوق اللہ کی ہی محتاج ہے۔ اس کے اندر کسی کو بھی شریک کرنا ذاتی طور پہ اور
اس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ جن کے اندر کہ واضح طور پر وہ علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اللہ اس کے پسندیدہ رسولوں کے، وہ جسے چاہے عطا کرے جسے نہ چاہے نہ عطا کرے۔ یہ اس کے اندر دو پورشن ہے۔ اس کے اندر ایک پورشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرماتے ہیں میرے سوا کوئی غیب پہ مطلع نہیں، یعنی ذاتی طور پر صفاتی طور ذاتی طور پر ہر چیز میں ہی خالق ہوں، میں ہی کل مختار ہوں۔ اور انبیاء کرام اور مرسلین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کو سارے محتاجی طور پہ عطائی طور پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ میری مخلوق ہے، لہذا وہ میری ہر چیز میں محتاج ہے۔ ذاتی طور پہ کسی صفت کا ہونا یا کسی چیز کا ہونا، غنی ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، جبار ہونا، سلامون ہونا، مومنین ہونا، یہ فاروق اعظم ہونا، یہ سارا ذاتی طور پر اللہ کی خاص صفت ہے جس میں کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگا، اور کوئی اس کے اندر کسی کو شامل کرتا ہے، شریک کرتا ہے، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس کے اندر ہم کسی بھی اللہ کو مقام کے اندر تصور کرنا، اللہ کو کسی چیز کے اندر تصور کرنا اور قدیم ہونے میں شک کرنا، کب سے ہے، کب تک رہے گا اور کب تک ہے، کب تک ہوگا، یہ دنیا سے پہلے بھی تھا، بعد میں بھی ہوگا اور ہر وقت ہر چیز ہوگا، اللہ موجود ہے۔ مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے۔ اور لوگوں نے تفسیر پوچھی تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ خالق ہے اور موجود ہے، اور مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ کسی مقام کے اندر کسی کو فٹ کرنا، اللہ کو فٹ کرنا محال ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کی کچھ آیات ایسی بھی ہیں جس کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ عرش مقیم پر فرمایا، لیکن اس کے اندر علماء محدثین اور اصول تفسیر اور تفسیری مصنفین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آیات مشابہات ہیں جس کے اندر کسی کا قیامت اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لیے جو اس کی تشریحات اور اس کے اندر اپنے فہم اور ریاست کو استعمال کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات پہ ایمان لانا لازم ہے، لیکن اس کے مفہوم ہونے میں، ترجمہ کرنے میں یا تشریح کرنے میں وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لہذا طور پہ ان آیات کے چکر میں پڑھ کے لوگ بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور گمراہی کے راستے پہ چل جاتے ہیں، اور بعض ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا بھی باعث بن جاتے ہیں۔ لہذا طور پر اس طرح کی آیات مبارکہ میں ہمیں بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور صرف نزول کے حد تک اس میں ایمان رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے، وہ کس جگہ مقیم ہے، یہ اللہ کی بہتر جانتی ہے، وہ کہاں ہے، کیا نہیں۔ کسی کی چیز کے اندر، مخلوق کے اندر خالق کو فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا ہے کہ ایمان کی صفت ہے آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، یعنی اللہ میں ایمان لایا اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخر پر، اور زندگی بعد موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جانے پر، یعنی اس کا مفہوم ہے۔ یعنی واضح طور پہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی وہ کتابیں جو پہلے نازل فرما چکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سی کتابیں، اس کا مفہوم ہے ہم نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی،
اس میں سے بڑی 4 ہیں: توراۃ، زبور اور انجیل، قرآن مجید۔ یہ 4 کتابیں بڑی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار کتابیں نازل فرمانے، کم و بیش 313 رسول ہے جو شریعت مطہرہ لے کے آئے تھے، لیکن وہ خاص وقت اور خاص جگہ کے لیے تھی۔ وہ وقت کے ساتھ دوسری شریعت آنے کے بعد منسوخ ہوتی گئی۔ اسی طرح یہودیوں کے پاس شریعت جو توراۃ ہے، جو وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے، اور سب سے اور تا قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور وہ تا قیامت تک رہنے والی اور شریعت محمدی میں سب سے اول درجے پہ رکھنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اس میں ردی پر بھی شک کرتا ہے وہ کفر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کفر اس پہ واجب لازم آ جاتا ہے۔ لہذا اس چیزوں پہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور انبیاء کرام کی ذات اقدس اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کے اوپر شک کرنا یا کسی چیز کو کرنا گناہ کبیرہ، اور بعض اوقات کئی جگہ پر کفر بھی لازم آ جاتا ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ البتہ ہم شرک کی بات کر رہے تھے، شرک کے اندر ذات صفات میں ہر چیز میں کسی کو شریک کرنا کفر ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ سورج ہے، اس کی چمکنا، اس کا دمکنا اللہ کی اطاعت سے ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ایک اور اللہ پیدا کر دیتا تو پھر بھی اللہ خالق اور وہ مخلوق ہوتا، پھر بھی اللہ ایک ہی ہوتا۔ یعنی اللہ کی ذات میں، صفات میں کوئی کسی قسم کا شریک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ میری پہلی امتیں جب ان کے انبیاء ان میں سے چلے جاتے تھے تو وہ شرک کی طرف، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ شرک کی طرف لوٹ آتے تھے، لیکن اللہ نے میری امت فضل فرمایا ہے کہ یہ شرک کی طرف لوٹے گی نہیں۔ آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور کہیں گے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کون ہوگا، جس پہ فتویٰ لگ رہا ہے یا جو لگا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جو لگا رہا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر کفر کا فتویٰ اس طرح بکے گا جیسے دکان پر پانی، چینی، کھانے کے اشیاء بکتے ہیں۔ لہذا طور پر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہر بات پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، شرک کے اور بدعت کے امت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ خدایا یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ صاف حدیث پاک کی روح سے گمراہی میں ہے۔ لہذا تر اس طرح کے کفر، شرک اور اس طرح کے بدعات اور اس طرح کے وعیدات جو حدیثوں میں موجود ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ لہذا طور پر کسی چیز کو بھی ہم نے بطور فتنہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج جو ہمارے اندر جو مخاطب فکر پائے جاتے ہیں وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور شرک ایسی چیز ہے جو زندگی اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس کے اندر دوسرا پہلو ہے رسالت کا۔ رسالت کے اندر تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا نظریہ بھی ہے، اور اس پہ لازم بھی ہے، اور قرآن کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس آیت کا مفہوم ہے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس کے اندر سب سے اہم ترین موضوع یہ ہے ما کان محمد
کانا محمد ابا جالکم خاتم النبیین، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، اور وہ جاننے والا بہتر ہے، یعنی اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے علی تیری نسبت ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی۔ لیکن ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کہ اگر میں خاتم النبیین نہ ہوتا، میرے بعد نبی نہ ہوتا تو میرے بیٹے ابراہیم کو جمع کیا جاتا۔ لہذا طور پہ تاریخ و سیرت کی کتابوں کے اندر بھی درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا، کم و بیش بعض روایت میں 2 بعد میں 3 آتا ہے کہ کوئی بیٹا جوانی تک پہنچے ہی نہیں، بلکہ چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لے لیا۔ لہذا طور پہ شرک تو اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا موضوع ختم نبوت کا ہے، جو آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیوں کا اور دجالیوں کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے پہ اٹیک کرتے ہیں، اور پہلا فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں شروع ہوا تھا، جسے مسلمہ کذاب نے پیدا فرمایا تھا، جس کے بعد آپ کے وصال کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی، عظیم الشان جنگ، جسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کم و بیش 1200 صحابہ کرام نے شہادت نوش فرمائی تھی، اور اس کے اندر حضرت خالد بن ولید کی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ لہذا طور پہ یہ بہت بڑا ایشو، جو کہتے ہیں نہیں بڑا ایشو، لیبرل لوگ یہ ہیں جو ختم نبوت کے خلاف جاتے ہیں، ان کو واضح طور پر یہ سوچنا چاہیے، اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے، جو ختم نبیین کا منکر ہوتا ہے اس کی آخرت باخیر نہیں ہوتی، اور جو ختم نبوت کے مجاہدین کے خلاف جاتا ہے اس کی بھی عقبت آخر خیر نہیں ہوتی۔ لہذا طور پہ اس طرح کے مسئلوں سے بچنا چاہیے، اور ملک کے اندر بد امنی پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ ختم نبیین کا ایشو بہت بڑا ہے، لہذا ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں اتنی گفتگو کریں یا کچھ کریں۔ ہاں، ہم اس کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں کہ ہم احتجاجی طور پہ بات کر سکتے ہیں، دوسرے جہاد کی مختلف اقسام ہیں، لیکن کم از کم ختم نبیین ہونے پر تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لہذا طور پر اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور کسی قسم کی گنجائش خاص طور پہ نہیں دینی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی پھر کیا ہوگا، وہ پاکستان کے شہری ہیں، ایسے ہیں لیبرل لوگ جو گفتگو کرتے ہیں، جب ہم ایسے کوئی وہ بھی ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یا کوئی پاکستان کے اندر یا ہمارے ملک پاکستان پیارے ملک کے اندر کوئی ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے تو میڈیا گفتگو لیبرل مافیا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جب ہم انہیں کی سزاؤں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے بھاگنے لگتے ہیں، یہ جی ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لہذا خدایا آپ ان لوگوں سے، ان کے شر سے بچنا چاہیے اور اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے۔ لہذا ختم النبیین ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شک نہیں، اور اس کی تعویل نکالنا گناہ کبیرہ کفر ہے۔ لہذا میں اس نشست کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ شرک کو اور آپ کے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑا فتنہ ایک قادیانی کی شکل میں موجود ہے، لہذا ان سے اور کچھ لوگ ناصبی اور ہیں ان سے اور رافضیوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے علی
کچھ تیری محبت میں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اے تیری محبت میں گمراہ ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ تیری نفرت میں غلو کر کے جہنم میں چلے جائیں گے، لہذا تعالیٰ ان سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جس سے میرے صحابہ سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی، جس سے میرے صحابہ سے بغض رکھی اس سے مجھ سے بغض رکھی، جس سے میرے اہل بیت سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے بغض رکھی اس سے مجھ سے بغض رکھی۔ جو اہل سنہ و جماعت پہ مرا وہ ایمان کی حالت میں مرا، لہذا ہمیں اہل سنہ و جماعت کی اصل پہچان ہی یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی زانا، ان کے اہل خانہ، حضرت مسلم بن عقیل، آل عقیل، آل اب جعفر اور آل عباس، یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ان میں سے خاص مقام و درجہ امام حسنین کریمین اور امام علی مقام کو ہے، لہذا تعالیٰ ان کی گستاخیوں سے بچنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی گستاخیوں سے بھی بچنا چاہیے، اور ہمیں اتنا بڑا نہ ہونا کہ علم کی بیس پہ ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی صحابی کو بھی کافر قرار دے دیں۔ اس طرح کے انجینئر مرزا جیسے فتنے جو ہیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا، یہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور کا آپس میں محبت اور پیار کا بھی رشتے ہیں، وہ بھی چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت میر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنی محبت تھی، وہ بھی اختلافات میں ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن کم از کم اس پہ گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی ذات کے بارے میں غلط روایات غلط چیزیں پیش کرتے ہیں، لہذا تو انہیں بھی سوچنا چاہیے، اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے بھی گنجائشیں موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جنہیں مزاج ایسے فتنوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا ہوا ہی نہیں تھا، وہ اس طرح کے ناصبیوں سے بھی بچنا چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنائے۔ اور اس نشست کے اندر میں نے کوشش کی شرک، رسالت اور توحید کے اوپر گفتگو کرنے کی اور سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ میں تو بندہ نہ چیز کچھ بھی نہیں ہوں، اس کے اوپر علماء اکرام کے بے انتہا وہ مجھ سے ہزاروں گنا قابل ہیں، جنہوں نے گفتگو فرمائی، جس کے اندر میرے مجاہد حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ علامہ کاکا ناصر برکت عالیہ، اور امیر اہل سنت ابو فضل مولانا محمد الیاس قادری صاحب، اور دیگر محدثین اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے بھی اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، لہذا ہمیں ہر حال میں شرک، بدعت اور ان سے بچنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم نماز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم بدعات کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک پوری نشست کریں گے، جس کے اندر بدعات کی اقسام اور بدعات کیا ہوتی ہیں اس کو اصل چیز بتائیں گے اور کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی نشست کے اندر، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسلامک ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ لہذا ہماری چھوٹی سی کاوش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا مقصد نہ کسی پہ تنقید کرنا، نہ کچھ کرنا، سوائے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کورس شروع کیا، جس کے اندر جو حضرات علم شریعت کو جا کر ریگولر نہیں کر سکتے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک یہ پیغام وغیرہ پہنچ جائے، اور اس کے اوپر وہ دیکھ کر اس پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کچھ بھی نہیں، نہ مجھ سے بہت بڑے بڑے عالم موجود ہیں اس دنیا کے اندر، جو مجھ سے زیادہ اچھے مقرر بھی ہیں، زیادہ اچھے عالم بھی ہیں، میں تو بندہ ناچیز، میں تو
اسلامک اسٹڈی کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، لہٰذا میری چھوٹی سی کاوش تھی، اس کو اللہ تعالیٰ منظور و قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کو اگلی نشست کے اندر ملیں گے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ نماز کے اوپر ڈسکشن شروع کریں گے، پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔